اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت اس کو وسوسے کا مرض لاحق ہو اور ہمیشہ ایسے شخص کو وسوسہ رہتا ہو تو پھر وسوسے کا مریض شک پر عمل نہ کرے۔ اس کی تفصیل اس طریقے سے فقہا کی عبارت کو دیکھنے سے اور مفتیان کرام کی اردو عبارت کو دیکھنے سے اور فقہا کی عربی عبارات کو دیکھنے سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جس شخص کو وہم کی بیماری ہو، شک کی بیماری ہو، اوہام کی بیماری ہو، تو پھر ایسا شخص جس کو وہم ہوتا ہو اور یہ وہم کا مریض ہو اور اسے بار بار اعضائے وضو کے دھونے کے بعد بھی دلی اطمینان نہ ہوتا ہو، قلب کو سکون نہ ملتا ہو، بار بار کے دھلنے کے باوجود بھی، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے زیادہ ہرگز نہ دھوئے۔ 3 مرتبہ دھو لے، اس کے بعد بالکل آگے 1 مرتبہ بھی نہ دھوئے۔ 3 مرتبہ دھو لیا، اس کے بعد ہرگز نہ دھوئے۔ اور پھر شک بھی ہوتا رہے تو اس شک پر عمل نہ کرے، ورنہ یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان اسے کبھی بھی چین سے رہنے نہیں دے گا اور ہر آن ہر گھڑی جو ہے ایسے شخص کو وسوسہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر 3 مرتبہ کے بعد پانی بہاتا رہے گا تو شکی شخص گنہگار بھی شریعت کی نظر میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد وہ چھوڑ دے، چاہے اس کو شک ہی ہوتا رہے۔ چنانچہ شامیہ کی عبارت ہے قولہ لطمانینۃ القلب لأنہ امر بترک ما یریبہ الی ما لا یریبہ۔ پھر اس کے تحت وینبغی ان یقید ھذا بغیر الموصوص اما ہوا فیلزمہ قطع۔ اس کے تحت جو ہے بڑی تفصیلی عبارت ہے لتشکیک لأنہ فعل الشیطان وقد امرنا بمعاداتہ ومخالفتہ۔ اس طریقے کی عبارت شامیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں شامی کا، شامی میں آپ جو ہے دیکھ لیں، تفصیل وہاں علامہ شامی نے نقل کی ہے۔ شامی جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے، اس کی پہلی جلد 240 صفحے پر، اسی طریقے سے بیروت کا جو چھپا ہوا ہے اس کی پہلی جلد 216 صفحے پر اس مسئلے کی تفصیل موجود ہے۔ کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 152 اور 153 پر بھی اس مسئلے کی کافی تفصیلی وضاحت موجود ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عنوان ہے کتاب المسائل کے اندر وسوسے کا مریض شک پر عمل نہ کرے۔